أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے۔ علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ الحمدللہ الحمدللہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررة الکرام اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ وقال اللہ تبارک وتعالی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے، دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے۔ جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو، پھر جان کی حفاظت کیا مانی، پھر دین کی حفاظت لازم ہے۔ جب باطل سر پہ چڑھ آئے، جب باطل حق سے ٹکرائے، ایمان والو بے خوف و خطر، پھر حق کی حفاظت لازم ہے۔
بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں مرنا بھی گراں، جینے کو بھی ہمت لازم ہے مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ صدر مجلس اور محترم علماء کرام، صدر یوتھ فورس محترم افضل شیخ صاحب حفظہ اللہ، اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اور میرے سیال کوٹ کے اہل توحید بھائیوں، میں سب سے پہلے تو آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے عزت دی، اللہ آپ کو عزت دے۔ یہ سب دین کی محبت سے ہے، اور یہی اصل محور ہے محبت کا بھی اور نفرت کا بھی۔ دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے مسالک ہیں، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اہل حدیث کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے چنا ہے۔ ہمارے اسلاف اسی مشن پر اپنی زندگیاں صرف کر گئے، اور اسی مشن پر اللہ رب العالمین اگر ہم سے کام لے لے تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ اور الحمدللہ اہل حدیث کا بچہ بچہ اس بات پہ کٹ مرنے کو تیار ہے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اللہ رب العالمین نے اہل حدیثوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے، اور یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ ہم اس پر جتنا شکر کریں کم ہے۔ آپ اہل حدیثوں کی نمازیں دیکھیں، ہمارے روزے دیکھیں، ہمارا حج دیکھیں، اور بخاری شریف پہ موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے دیکھیں، اللہ کی قسم آپ کو 1 انچ کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کی جو بیس ہے، مجھے محترم افضل شیخ صاحب کی طرف سے جو حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا، میں حیران ہوں کہ اہل حدیثوں کو صرف توحید کیوں سنوائی جاتی ہے۔ یعنی پچھلی دفعہ بھی میں آیا تو مجھے شیخ صاحب نے یہی حکم کیا کہ جی آپ توحید سنائیں، اس دفعہ بھی یہی حکم کیا کہ جی آپ توحید سنائیں۔ یا تو سیال کوٹ کی توحید تھوڑی سی کمزور ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سب کی توحید کو مضبوط بنا دیں۔ توحید اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں اگر وہ اس بیس پر نہ ہوں تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کھوکھلے ہیں، ان کی بنیاد کچی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مسجد بھی بناتا ہے، اللہ کا گھر بھی بناتا ہے، اور وہ اس کی پہلی اینٹ رکھتا ہے اور اس کی وہ بیس توحید نہیں ہے، تو وہ مسجد بھی مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہیں، تم ان مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو داخل ہوتے ہی کئی کتبے نظر آتے ہیں، دائیں بائیں محراب پہ، سائیڈوں میں، یا اللہ، یا محمد، یا حسن، یا حسین، یا ابو بکر، یا عمر، یا فاطمہ وغیرہ وغیرہ۔ پوری مسجد اسی طرح بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سیم ایسی بات ہے، میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے،
کوئی کتنا بھی آپ کا پیارا کیوں نہ ہو، کتنا بھی آپ کا پیارا کیوں نہ ہو، وہ کتنا گہرا دوست کیوں نہ ہو، لیکن آپ میں سے کوئی شخص اپنے گھر کے بنگلے کے دروازے پر اپنے دوست کے نام کی تختی لگانا پسند نہیں کرتا ہے، وہ اپنے ہی نام کی تختی پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ رب العالمین بھی ناپسند کرتا ہے اس کے گھر میں غیر اللہ کے ناموں کی تختیاں لگے، تختی بھی نہیں تختیاں لگے، یہ ظلم ہے۔ مسجدوں کو صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے خاص رکھا جائے، اور یہ بھی ظلم ہے کہ قرآن مجید جس شرک سے منع کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کو روکا گیا ہے، سکھوں کو روکا گیا ہے، بتوں کے لیے ہے۔ یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں، یہ تو ولی اللہ ہیں، غیر اللہ تھوڑی ہیں، تو ولی اللہ ہے۔ اللہ کے غیر تھوڑی ہیں، اللہ کے اپنے ہیں۔ جیسے ہم بولتے ہیں اپنا اور پرایا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پرائے تھوڑی ہیں، تو اللہ کے اپنے ہیں۔ اپنا ہونا الگ بات ہے، اللہ ہونا الگ بات ہے۔ اللہ صرف ایک ہے، دوسرا کوئی اللہ نہیں، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ کوئی تمثیل ہے، نہ کوئی تشبیہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہندوؤں کو روکا گیا ہے، مسلمانوں کو نہیں روکا گیا، قرآن مجید اتنا واضح لفظوں میں کہتا ہے، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے۔ اللہ رب العالمین بتوں کو ہمارے جیسا قرار نہیں دے رہا۔ عباد امثالکم، بندے ہیں تمہارے جیسے، وہی جنہیں آپ اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ زندہ تھے تو کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تو ساری کی ساری صلاحیتیں ان کی معوف ہو گئیں۔ آنکھ نے دیکھنا چھوڑ دیا، زبان نے بولنا چھوڑ دیا، کان نے سننا چھوڑ دیا، ہاتھ نے پکڑنا چھوڑ دیا، پاؤں نے چلنا چھوڑ دیا۔ آپ دنیا میں بڑے سے بڑے بزرگ کا نام نہیں بتا سکتے جو مرنے کے بعد غسل کے لیے غسل خانے میں خود گیا ہو۔ بڑے سے بڑے بزرگ کا آپ نہیں بتا سکتے کہ مرنے کے بعد کپڑا مارکیٹ میں کفن خریدنے خود گیا ہو۔ بڑے سے بڑے بزرگ کا آپ نہیں بتا سکتے غسل کے بعد، کفن کے بعد، جنازے کے بعد قبرستان تک جانے کے لیے مجمع کے آگے آگے چل رہا ہو، نہیں، بلکہ اللہ نے ایسا نظام رکھا، آپ کے کندھوں پر اسے سوار کر دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو یہ قبر تک جانے کے لیے بھی تمہارے سہارے اور تمہارے کندھوں کا محتاج ہے، کل کو تم اسے سب کچھ کرنے والا نہ سمجھ لینا، یہ بالکل محتاج ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے کائنات کے لوگوں، رب العالمین تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے، اسے کان لگا کر سنو، پوری توجہ سے سنو، ان کی بے بسی کا حال قرآن مجید کی زبانی سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اتنے بے بس، اتنے مجبور ہیں کہ وہ ایک حقیر سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تم ان سے اولادیں مانگتے ہو، کاروبار میں نفع مانگتے ہو، تجارتوں میں نفع مانگتے ہو، کامیابیاں مانگتے ہو، نرینہ اولاد مانگتے ہو، کیا کچھ تم ان سے روزیاں مانگتے ہو،
مشرک کی عقل ماری گئی، مشرک کی عقل زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں سے مانگتا ہے، مردوں سے کہتا ہے کہ مجھے زندہ رب سے ملوا دیجئے، زندہ رب سے نہیں مانگتا جو ڈائریکٹ سننے والا ہے، کوئی وسیلے کے بغیر، واسطے کے بغیر۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، یہ اس قدر کمزور ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی تو بڑے دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَن يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کی غذا میں سے ایک چھوٹا سا ذرہ اٹھا کر اڑ جائے، یہ مکھی سے وہ ذرا بھی غذا کا واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، لینے والا بھی مانگنے والا بھی، اور جس سے مکھی جس سے چینا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں کمزور ہیں۔ دنیا میں رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے والا وہ بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ہندوؤں کا شرک نہیں ہے، بلکہ فرمایا وہی میں بات پھر عرض کروں گا، کوئی فرق نہیں اس شرک میں، صرف سیدھا کھڑا کر کے پکارنا اور عبادت کرنا ہے، اور دوسرا لٹا کر کے پکارنا اور عبادت کرنا ہے۔ سیدھے اور آڑے کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا عباد امثالکم، ہمارے جیسے بندے بت نہیں ہو سکتے، ہم انسان ہیں، بت پتھر کے ہوتے ہیں، لکڑی کے ہوتے ہیں، میٹل کے ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے مشابہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی مثل قرار دیا، ان بزرگوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ فرمایا وہ اتنے کمزور ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مکھی تو بنا نہیں سکتے، مکھی سے کوئی چیز واپس چھین بھی نہیں سکتے۔ کسی نے کیا پیاری بات کہی، اے خالق کی کل، اے مالک کی کل، اے رازق کی کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اے خالق کی کل، اے مالک کی کل، اے رازق کی کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا، اے خالق کی کل، اے مالک کی کل، اے رازق کی کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اللہ رب العالمین کی قدرتوں پہ یقین کیجئے، آپ دیکھتے نہیں آسماں کے دامن میں بادلوں کے رواں دواں قافلے، جن میں گرمی بھی ہے، جن میں سردی بھی ہے، جن میں پانی بھی ہے، جن میں آگ بھی ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں کس نے جمع کر دی؟ بولو نا سیال کوٹ والو، کس نے جمع کر دی؟ اللہ نے۔ بجلی بھی بادلوں میں چمکتی ہے، آگ کی صورت میں پانی بھی برستا ہے، دونوں متضاد چیزیں رب العالمین نے بادلوں میں جمع کر دی۔ یہ صرف اسی کو قدرت اور اسی کو یہ کمال حاصل ہے، یہ کمال قدرت ہے، باقی کسی کے بس میں نہیں۔ یہ کارگو سروس کا ایسا نظام، پورے کے پورے سمندروں سے رب العالمین پانی کو اٹھاتا ہے، اوپر جا کر کے جما دیتا ہے،
پھر ہوا کے دوش پر انہیں چلاتا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پانی کو برساتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو جو برف کے بنے ہوئے گلیشیئر، آپ ان کو دیکھیے رب العالمین نے کس طرح جمع کے فریز کر کے رکھ دیا۔ کوئی دیوار نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی اے سی کی مشین نہیں، رب العالمین نے کھلے میدان میں کس قدر برفیں جمع کر کے رکھ دی۔ پھر جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے انہیں پگھلا پگھلا کر آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ساری دنیا کو ساری رات میٹھی نیند سلاتا ہے مگر خود سونے سے پاک۔ قرآن مجید کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ساری کائنات کو سلاتا ہے مگر خود سونے سے پاک ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ساری کائنات کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنے لیے کوئی ضرورت نہیں رکھی۔ دنیا میں بڑے سے بڑا سخی، بڑے سے بڑا مالدار جب بھی تقسیم کرے گا، تقسیم کرتے کرتے کبھی نہ کبھی اسے اپنی ضرورت یاد آئے گی، اپنے بچے یاد آئیں گے، اپنی بیوی یاد آئے گی، اس نے بھی کچھ منگوایا تھا، پیسے بچانے کی کوشش کرے گا تاکہ بچوں کی ضرورت کے لیے کچھ رکھ لوں، بیگم کی ضرورت کے لیے کچھ رکھ لوں۔ رب العالمین نے نہ اپنے رشتے رکھے نہ اولادیں رکھی، لم یلد ولم یولد، پوری کی پوری کائنات کو اولاد کی نعمت سے نوازنے والا، ماں باپ کی نعمت سے نوازنے والا رب العالمین نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ قل هو اللہ احد، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہہ دیجئے کہ رب العالمین ایک ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہے، اس کائنات کو کھلانے والا ایک ہے، اس کائنات کو پلانے والا ایک ہے، اس پوری کائنات کو پہنانے والا ایک ہے۔ اللہ رب العالمین، اسی کا شکر ادا کیجئے۔ رب العالمین نے اپنے لیے کوئی ضرورت نہیں رکھی۔ بعض باتیں اقبال کی بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، جواب دیجئے سیال کوٹ والو، اقبال بھی تو سیال کوٹی تھا۔ کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، اللہ ہی کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب، کس نے، اللہ نے، اس میں کوئی دخیل نہیں۔ اب آپ آ جائیے بھینسوں کے اوپر، بکریوں کے اوپر، جس کے دودھ لوگ 11ویں کے نام پہ بانٹ دیتے ہیں، 11ویں کے نام پہ دودھ بانٹتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ 11ویں سپارے میں 11ویں سورت میں 11ویں آیت سے 11ویں شریف ثابت ہوتی ہے۔ 11ویں سورت میں 11ویں پارے میں 11ویں آیت میں 11ویں شریف ثابت ہوتی ہے۔ مجھے بتلائیے، بھینس کی دم عبد القادر جیلانی نے بنائی، سم عبد القادر جیلانی نے بنائے، سینگ عبد القادر جیلانی نے بنائے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے رب العالمین نے جانوروں میں بھی ایک عبرت رکھ دی، درس توحید رکھ دیا جانوروں میں بھی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، ارے تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری بھینس کی رنگت کالی،
اس کے چارے کی رنگت منفی، خون کی رنگت منفی، پیشاب کی رنگت منفی، ساری منفی چیزوں میں سے تمہارے ظرف میں آنے والے دودھ کو فرمایا لبنن خالصا۔ کون ہے جو اس دودھ میں خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، من بین فرث ودم لبنن خالصا۔ ہرا چارہ کھانے والی بھینس، کالی رنگت رکھنے والی بھینس، اسی چارے سے خون سرخ بنتا ہے، پیشاب پیلا بنتا ہے، دودھ سفید اور شفاف بنتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی فیکٹری لگا دی، ایسا فلٹریشن کا نظام لگا دیا۔ پیر عبد القادر جیلانی نے اس میں سے کیا لگایا؟ پہلی رات بھی رب العالمین نے بنائی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساری راتیں رب العالمین نے بنائی، 11ویں اور 12ویں بھی رب العالمین نے بنائی۔ پھر جب بھی بانٹو رب العالمین کے نام پر، فرمایا ہے مسلمان تیری ٹیبل پہ رکھا ہوا دودھ کا گلاس بھی درس توحید ہے، دودھ کا گلاس درس توحید ہے، اسے اٹھا کر پینے سے پہلے اتنا تو سوچ لے، ضمیر سے پوچھ لے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ اتنا بھی تو غور کرے گا تو یہ دودھ کا گلاس بھی تیرے لیے درس توحید ثابت ہوگا۔ اسی لیے فرمایا سوچ تو صحیح، ان لکم فی الانعام لعبرہ۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ یہ جو مشرک ہیں یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ نیچے ہیں، گمراہ ہیں، اس لیے کہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا بکریاں کبھی پالی ہوں گی تو بکری کو 2-3 دن آپ چارہ ڈالیں، پھر آپ باہر نکلیں، آپ کو اس کے گلے میں زنجیر ڈالنے یا کان سے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے چلتی چلی آ رہی ہیں، آپ کو پہچانتی ہے۔ حالانکہ سفید کپڑے والے اور بھی جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے سفید کپڑوں میں سے اپنے مالک کو پہچان رہی ہے کہ مجھے چارہ کون ڈالتا ہے۔ ارے بکری تو پھر بھی چلو حلال جانور ہے، آپ کتے کا بھی تجربہ کر لیں، کتا بھی پہچانتا ہے، کتا بھی پہچانتا ہے دم ہلاتا ہوا مالک کی آواز پہ۔ اگر گلی میں کسی کو بھونک بھی رہا ہوگا نا اور وہ کہے گا بھائی جنید میاں اپنے کتے کو سنبھالو یہ مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، وہ وہیں سے اسے آواز دے گا، فوراً سر زمین پہ رکھے گا، دم ہلانا شروع کر دے گا، اس کے آگے نہیں بھونکے گا۔ اور کتنے مشرک ہیں جو رب کا کھاتے ہیں، رب کا پیتے ہیں، پھر نعوذ باللہ رب کو بھونکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ما قدر اللہ حق قدر، ان نابکاروں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جس قدر کا اللہ استحقاق رکھتا تھا، جس قدر کا اللہ حق رکھتا تھا، ویسی قدر انہوں نے نہیں کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ بلکہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ساڈا عبد القادر قادر ہے سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، ساڈا عبد القادر قادر ہے سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔ ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے اس جنت میں جانا بھی گوارا نہیں جس جنت میں ابو طالب نہ ہو، اور دنیا نے سنا، دنیا نے دیکھا، اسی لیے اللہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرے۔ قیامت کا دن آئے گا رب العالمین ان بدبختوں سے کہے گا جاؤ بغداد کی گلیوں میں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس وقت بغداد کی گلیاں کہاں ڈھونڈو گے؟ اللہ ساری زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، پہچانی بھی نہیں جائیں گی، یہ پہاڑ، یہ مکان، بڑی بڑی بلڈنگیں، سب کچھ رب العالمین تہس نہس کر دے گا۔
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ جیسی بھاری بھرکم چیز روئی کے گالوں کی طرح اڑتی پھرے گی۔ ارے تم بغداد کی گلیاں کہاں ڈھونڈو گے؟ پہاڑ کے گالوں، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ انسان جیسے بتیوں پہ چھوٹے چھوٹے مچھر، چھوٹے چھوٹے پتنگے آتے ہیں، اس کا دھڑ کہیں پڑا ہوتا ہے، پر کہیں پڑا ہوتا ہے، بیچارے بتیوں میں کٹ کٹ کے مر جاتے ہیں، جل جل کے مر جاتے ہیں۔ انسان بھی ایسے ہو جائے گا۔ جب پہاڑ کی اس آواز کے آگے کوئی حیثیت نہیں تو انسان کی کیا حیثیت ہوگی؟ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا القارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی آئے گی۔ مل قارعہ، تمہیں کیا معلوم وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قارعہ، ارے تو کیا جانے کہ وہ قارعہ کیا ہے؟ انسان کو دنیا میں ڈرایا، انسان کو دنیا میں سمجھایا، اپنے گھمنڈ میں نہ رہے، اپنے غرور میں نہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ دن ایسا مقرر کیا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہستی رات میں بیٹھی رو رہی ہیں، اللہ کے حبیب آپ کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں ما یبکی کہ یا عائشہ، اے عائشہ کیوں روتی ہو، تجھے کس چیز نے رلایا؟ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ذکرت النار فبکیت، بس دوزخ کا ذکر، دل و دماغ میں دوزخ کا خیال آیا، رونا آ گیا ڈر کے مارے۔ اللہ کے حبیب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، پیر و مرشد کا دامن پکڑنے والوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، حل ذکرتن، اللہ کے حبیب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، حل تذکرون اہلیکم یوم القیامت یا نبی اللہ، اللہ کے پیارے حبیب کیا آپ اپنے اہل خانہ کو روز آخرت آپ یاد رکھو گے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اما فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا، عائشہ آخرت میں 3 مقامات ایسے ہیں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ میں بھی تمہیں یاد نہیں کروں گا۔ ایک وہ محل ہے جب رب العالمین ترازو لگائے گا، نیکیاں تولی جائیں گی، بدیاں تولی جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ تو بڑی مزے اور پسند کی زندگی گزارے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا فرمایا پھر اس کے لیے بربادی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ ایسا مقام ہوگا جب نامہ اعمال تولے جائیں گے کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، سب بھول جائیں گے۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد کھڑے ہوں گے، نعوذ باللہ، رب العالمین کو آنکھ ماریں گے، رب العالمین اسے جانے دے یہ تو میرا مرید ہے، فرشتے کہیں گے ڈبلے جانے دو۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر بھی، اللہ رب العالمین کے پیغمبر بھی کسی کو یاد نہیں رکھ سکیں گے تو دنیا میں اور کس میں مجال ہے جو رب العالمین کی جناب میں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ارے کس میں مجال ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں کسی کی سفارش کرے سوائے اس کے جس کو رب العالمین اجازت دے؟ اللہ کے اذن سے ہوگا، اجازت سے ہوگا۔ دوسرا فرمایا جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تیسرا فرمایا جب پاس فیل کا رزلٹ نکلے گا اور کسی کو دائیں میں اور کسی کو بائیں میں ملنے والا ہوگا، اس وقت بھی ایسی نفس و نفسی ہوگی، ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ اس کی فکر کرو، وہ دن ضرور آنے والا ہے۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں،
یہ قرآن کی بیان کردہ، نبی مکرم کی بیان کردہ حقیقتیں ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا رسول جو کچھ کہتا ہے اللہ کی وحی سے کہتا ہے، وحی سے کہتا ہے۔ اور کتنی جہالت کی بات ہے، آپ کسی مزار پہ چلے جائیں، تجربے کے طور پر کسی مزار پہ چلے جائیں، وہ لوگ جو وہاں جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، پوچھا لگا رہے ہوتے ہیں، گویا وہاں کے مجاور ہیں، خدمتگار ہیں، مزار کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، چادریں بدلتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں۔ تو جو بھی بندہ باہر سے زیارت کے لیے آتا ہے وہ تو کوئی 6 مہینے بعد گیا، کوئی سال بعد گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جتنے وہاں کے مجاور ٹائپ کے لوگ ہیں وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آدمی یہیں سے سوچ لے کہ یہ لوگ 24 گھنٹے یہیں ہوتے ہیں اور ان کی قبروں کی لیپا پوچھی بھی کرتے ہیں، یہ ان کو ہی نہیں دے سکتا تو میں تو سال بعد آیا ہوں، مجھے کیا دے گا؟ یہ مجھ سے مانگتے ہیں۔ ہر بندہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تیری مراد پوری کرے، اللہ تیرا بیڑا تار دے، دے جا غریبوں کو، اللہ تیرا بیڑا تارے گا۔ وہ کبھی ذرا سا بھی سوچ لینا کہ میں تو سال بعد آیا ہوں، یہ تو 24 گھنٹے یہیں رہتا ہے، جب اس کو نہیں ملا تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں، اس رب کو جو ساری دنیا کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، بلا معاوضہ پوری کرتا ہے۔ حضرت جی تو کہتے ہیں نا کہ کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، ون وے نہیں چلتا ہے ادھر، لے کر آؤ گے تو لے کر جاؤ گے، پھر تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے، اور جب میں تمہارے یہاں آؤں گا تو کیا دو گے؟ تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے، میں آؤں گا تو کیا دو گے؟ دینے کی بات ہے ہی نہیں وہاں۔ اور جس کو اہل حدیثوں نے رب مانا ہے، اللہ کی قسم کوئی اسے نہ بھی مانے نا اور پھر وہ کہے اللہ میں پیاسا ہوں، اللہ اسے پانی پلاتا ہے۔ کوئی اسے نہ مانے اور پھر کہے اللہ میں بھوکا ہوں، اللہ اسے قورمے کھلاتا ہے۔ ایک دفعہ بھی اسے تانا نہیں دیتا کہ کل میرے گھر میں مؤذن نے اذان دی تھی، صبح بھی دی تھی، ظہر کو بھی دی تھی، عصر کو دی تھی، مغرب کو دی تھی، عشاء کو دی تھی، سارا دن 5 ٹائم اس نے تجھے بلایا، میرے نام سے بلایا، میرے گھر میں بلایا، لیکن تو نہیں آیا۔ اللہ کی قسم اسے بھی رب بھوکا نہیں سلاتا، اسے بھی روٹی کھلا کے سلاتا، بلکہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ اللہ رب العالمین اپنے مومن اور پیارے بندوں سے بھی زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے انہیں۔ لیکن کتنے بدبخت ہیں جو اللہ رب العالمین کی اس سخاوت کو، اللہ رب العالمین کی اس کرم نوازی کو پھر بھی نہیں سمجھتے اور اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے یہ جو ولی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ جب وہ مر جائیں تو ہم ان کی قبریں بنا کے اوپر چونا گچ کر کے، مزار بنا کے، کبے جبے بنا کے۔ اب دیکھیے لوگ مزارات کا وجود ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل دیتے ہیں کہ حدیثوں میں قبروں کی زیارت کرنے کا نہیں کہا گیا۔ ارے تم اسے قبر سمجھتی ہو؟ ہم سے جب بات ہوتی ہے تو ہم کہیں یہ قبر ہے، آپ یہ کہہ کے تو دیکھیں کہ یہ جو لاہور میں علی حجویری کی قبر ہے، آپ کہیں کہ علی حجویری کی قبر ہے، وہ بولے گا توبہ توبہ استغفر اللہ، نہ داتا کہہ رہا ہے اور نہ مزار شریف کہہ رہا، قبر ہی کہہ رہا ہے، سیدھا قبر کہہ رہا۔ اور دلیل دینے کے لیے کیا ہے کہ جی حدیث میں زیارت قبور کا ذکر نہیں آیا ہے، محدثین نے باب نہیں باندھے، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ہے کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تم جایا کرو زوروہا لتذکروا الموت۔ مجھے بتائیے علی حجویری کی مزار پہ لاہور پہ جا کر کبھی کسی کو موت یاد آئی ہے؟ موتیں مزاروں پہ یاد نہیں آتی، ویران قبروں پہ جا کے یاد آتی۔ ویران قبروں میں جب کوئی جاتا ہے نا، کوئی قبر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی قبر کو اندر سے جانوروں نے سوراخ کر رکھا ہے اور وہاں سے میت ہی نہیں ہے اور بالکل ویرانہ سا ہے، وہ ایسا خوفناک منظر ہوتا ہے
کہ آدمی رات کو، بڑے سے بڑا دلیر آدمی بھی رات کو وہاں سے نہیں گزرتا، ڈرتا ہے۔ میں بہت پرانی بات ہے، 79 میں جب نیا نیا کراچی گیا اور بالکل جوانی کی عمر تھی، ایک جنازہ پڑھا، جنازے کے بعد دفن کے لیے قبرستان بھی چلے گئے۔ وہاں ایک بہت پرانا قبرستان ہے، میوہ شاہ قبرستان کے نام سے۔ وہاں گئے تو یہ میں نے کراچی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پنجاب میں ہمارے گاؤں میں جو قبرستان تھا وہاں یہ سسٹم کبھی نہیں میں نے دیکھا تھا کہ وہاں اس کے باہر باؤنڈری وال ہو اور پھر گور کن اس کے اندر رہتا ہو، اس کا اندر کمرہ ہو۔ یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص گھر بھی اپنا قبرستان کے اندر بنائے۔ یہ بڑے دل گردے کی بات تھی۔ تو میں نے یہ پہلی دفعہ وہاں جا کر دیکھا کہ باقاعدہ ایک گورکن ہے جو وہاں رہتا ہے، عملے کے 2-3 افراد ہیں، ان کے لیے قبرستان کے اندر کمرے بنے ہوئے ہیں، وہ وہیں رہتے ہیں۔ اور جب انہوں نے قبر وغیرہ بنا کے مٹی ڈال کے پانی وانی چھڑک کے فارغ ہوئے تو میں نے ایک گورکن سے پوچھا، آپ یہیں رہتے ہو؟ بولے ہاں یہ ہمارا کمرہ ہے، ہم یہیں رہتے ہیں۔ یعنی وہ جو قبرستان والے ہیں جنہوں نے وہ پلاٹ قبرستان کے لیے وقف کیا ہوا ہے وہ اس کو تنخواہ دیتے ہیں، تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ بولے کس سے؟ میں نے کہا مردوں سے۔ بولے کمال ہے یار، آپ کیا بات کر، مردے سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ بھلا تو بیچارے مردے ہیں، ڈر تو ہمیں شہر والوں سے لگتا ہے، وہ مارتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں، وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، وہ چوری۔ یہ تو بیچارے خود مرے ہوئے ہیں، یہ تو بیچارے خود مرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خود بریلوی تھا، یہ نہیں کہ وہ اہل حدیث تھا۔ یعنی اگر آدمی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا سا سوچے تو سیدھی بات، صحیح بات اس کی زبان پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو اتنا آسان اللہ نے بنایا ہے کہ کوئی تنہائی میں اب وہ سوچ رہا ہے اور اپنی سوچ مجھے بتا رہا ہے کہ جی مردوں سے کیا ڈرنا ہے، تو بیچارے خود مرے ہوئے ہیں، ان سے کیا ڈرنا۔ اور اگر آپ یوں سیدھے ہو کے پوچھ لو، اچھا یہ مرے ہوئے ہیں، پھر یہ کچھ دے سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، ان سے دعا مانگو تو یہ آگے پہنچا سکتے ہیں، اب سیدھے ہو جائیں گے۔ اب وہ جو مولوی کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے وہ سامنے آ جائے گی، اصل یہ بات پھر بھول جائیں گے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مرے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارا رب زندہ ہے، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ صدیق اکبر کا خطبہ نبی کریم کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد اس کے پہلے الفاظ یہی ہیں کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے حی لا یموت کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر کا ایمان کہ وہ اب یہ کوئی آج کے دور میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے، یعنی دوسرے طبقے میں سے کوئی یہ جرأت، ان کے لیے تو لفظ موت ہی موت ہے، وہ یہ منہ سے لفظ نکال ہی نہیں سکتے۔ ایک بلال کتب کے ساتھ ایک وسیلے کے ٹاپک پر میرا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، کبھی موقع لگے تو دیکھیے گا، سما ٹی وی کا۔ وہ مجھ پہ آخر میں، پروگرام کے آخر میں، کہ جی نبی کے لیے ہم لفظ موت کا استعمال کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن نے استعمال کیا، قرآن نے استعمال، بولے نہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن نے استعمال کیا۔ پھر میں نے 2-3 آیات پڑھ ڈالی، ترجمہ نہیں کیا۔ دیکھیے یہ بھی ایک بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری باتوں کی، کہ ماحول اور مجمع اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا، عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کی عمارت اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اسے شہید کر کے نئے سرے سے اس کی تعمیر کروں، لیکن تیری قوم کے نہ سمجھنے کا ڈر لگتا ہے، تیری قوم اسے سمجھ نہیں پائے گی، میرے مقصد کو اور میرے ارادے کو وہ جان نہیں پائے گی، وہ یہ سمجھے گی اچھا پیغمبر آیا ہے، آتے ہی سب سے پہلے بیت اللہ ڈھا دیا، ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تو آپ نے اپنا وہ ارادہ ترک کر دیا صرف فتنے سے بچنے کے لیے۔
تو بہت دفعہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کیا بات کہاں کہنی ہے اور کیا بات کہاں نہیں کہنی. لیکن توحید کا جو معاملہ ہے اتنا واضح ہے. اللہ رب العالمین نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ سارے کے سارے اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت دیتے چلے آئے کہ لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، مالک ایک ہے. سب جتنے انبیاء آئے سب یہی دعوت دیتے چلے آئے، اور وہ بنیادی دعوت ہے. باقی سارے کام بعد میں کیے. مکہ کے 13 سال یہی زمین بنائی جاتی رہی، لوگو تمہارا رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی معبود ہے. مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور اس رب کی عدالت میں پھر تم نے کھڑے ہونا ہے، اور دنیا میں جو کچھ کر کے جا رہے ہو اس کا تم نے حساب دینا ہے. 13 سال تک یہ زمین بنائی جاتی رہی. جب یہ زمین بن گئی باقی پورا قیامت تک جتنا اسلام چاہیے تھا اللہ نے 10 سالوں میں مدینہ کی زندگی میں سارے کا سارا اتار دیا. اس لیے کہ جب زمین بن جاتی ہے پھر وہاں آپ ناریل لگا لیں، وہاں آپ پپیتا لگا لیں، سیب لگا لیں، امرود لگا لیں. جب آپ نے زمین اس کے مطابق بنا دی اب اس کے اگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، وہ فوراً تیار ہے. یہی معاملہ ہر پیغمبر نے کیا کہ اپنی اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا. توحید لوگ تو ہمیں کہتے ہیں نا جو حلالی ہے وہ اسے حرام چیز کو حلال مانے گا، جو حلالی نہیں وہ اسے حلال نہیں مانے گا. اور دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم وہ بھی اسی طرح انہی چکروں میں تھی. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جیسے اس امت کے 5 تن پاک ہیں اس نوح علیہ السلام کی قوم کے بھی کوئی 5 تن پاک تھے. نام الگ الگ تھے اور تھے وہی 5. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ بت نہیں تھے، یہ بزرگ تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو ابلیس نے مشورہ دیا، ان بزرگوں کی شبیہیں اور تصویریں بنا کے انہوں نے گھروں میں رکھ لی اور پوجا پاٹ شروع ہو گئی. اور یہ سلسلہ پھر جب سے اب تک چلتا چلا آ رہا ہے. اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اعبدوا اللہ، ایک اللہ رب العالمین کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا تمہارا کوئی الہ کوئی معبود نہیں. نمک حلالی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک ہی نمک حلالی کا راستہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہی سکھایا ہر پیغمبر نے. فکر و نظر کی بلندیوں سے ہر جائی قوم کو بلا کر یکجائی بنایا. ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی. جہاں بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، ایک رب العالمین کا در ہے. ساری دنیا جب سو جاتی ہے، سارا عالم سو جاتا ہے، رب العالمین کی رحمت پکارتی ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. ڈائریکٹ رب العالمین نے فرمایا میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. سننے کے بعد قبولیت کا نمبر آتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے اسے کہا. وہ سننے والی دیر بھی رب العالمین نے گوارا نہیں کی. فرمایا تمہارے منہ سے دعا نکلتی ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں. مجھے پکار کے دیکھو تو صحیح، کیوں گلا کرتے ہو کہ رب العالمین میری سنتا نہیں؟ مجھے پکار کے دیکھو تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا کے تو دیکھو، طلب کا دامن پھیلا کے تو دیکھو، اپنا دست سوال اٹھا کے تو دیکھو، میرے لطف و کرم کو آزما کے تو دیکھو. اے میرے بندے تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی. تو پکار تو صحیح. بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ میری طرف
ایک ہاتھ چلتا ہے، ایک فرض کر لیجئے 1 فٹ چلتا ہے، میری رحمت اس کی طرف 10 فٹ آگے بڑھتی ہے۔ وہ چل کر آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ پھر فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک اگر ساری فضا کو اپنے گناہوں سے بھر کر لے آؤ، اپنی سیاہ کاریوں سے بھر کر لے آؤ، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی فضا ہے تہ در تہ تمہارے گناہوں سے بھر جائے، فرمایا پھر تم میرے دروازے پر آ کر ایک مرتبہ بولو اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تمہارا استقبال کروں۔ پھر گلا کرتے ہو کہ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ ارے دنیا میں دیکھتے نہیں ہو کتنے لوگ ہیں جن کو گھر سے ان کے بچے نکال دیتے ہیں، بڑھاپے میں گھر سے ان کے بچے دھکے دے کے نکال دیتے ہیں بیویوں کے کہنے پر۔ اس نے غلطی کیا کی؟ اپنی جائیداد اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو بانٹ دی۔ پہلے تو بچے اس لیے عزت کرتے تھے کہ ابا مرے گا تو حصہ ملے گا، اب تو وہ امید ختم ہو گئی، ابا نے بانٹ دیا، ابا نے زندگی میں دے دیا، اب وہ عزت ہی نہیں کرتے ہیں۔ بیویاں سکھلاتی ہیں بچوں کو، بوڑھا بھی ہو گیا، ساری جوانی ختم ہو گئی، بیماریوں نے گھیر لیا، کمر بھی جھک گئی، آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، کانوں سے سنوائی جاتی رہی، زبان سے گویائی جاتی رہی، کمر بھی جھک گئی، منہ سفید ہو گئے۔ ایک وفادار بیوی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، جیب بھی خالی ہو گئی، جو کچھ کمایا تھا بچوں کو بانٹ دیا، جو بچا تھا اپنے علاج پہ لگ گیا۔ اب غربت پہ تو کہتے ہیں نا کہ بیل جب بوڑھا ہوتا ہے تو اسے چیچڑ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اس کے جسم میں خون نہیں رہا، بن جاتے ہیں سب رشتہ دار جب کچھ پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔ غریبی میں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اللہ رب العالمین اس وقت بھی جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو کر، گھر والوں کے دھکے کھا کر گھر سے باہر نکلا، مسجد کا دروازہ کھلا دیکھا اور مسجد کے دروازے میں آ کر بیٹھا، شرمندہ بھی ہے کہ میں 80 سال 85 سال میرے محلے کی مسجد تھی، میں اس میں کبھی نہیں آیا، آج 80 سال بعد آیا ہے، اور کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، اے الہ العالمین اس بے کس کی فریاد کو سننے والا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بوڑھے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، وہ جو مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بھی اس کی رحمت تانا نہیں دیتی کہ 80-85 سال بعد آج جب تو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، آج میرے دروازے پر آیا ہے۔ اس رب کو چھوڑ کر بندہ غیر کے دروازے پر کیوں جائے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں پھر سے آپ کی اس محبت کا، آپ کے اس پیار کا، آپ کے اس اخلاص کا، جس قدر آپ جمع ہیں ماشاءاللہ، آخر وقت تک جم کے بیٹھے ہیں، مسجد اگرچہ چھوٹی ہے لیکن آپ کے دل بہت بڑے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، میرا سنانا، آپ کا سننا، سب اللہ رب العالمین اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال یہ ہے کہ جو نئے نوٹ ہوتے ہیں، جیسے عید کے موقع پر اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے اور آپ لوگ لیتے ہیں، تو اول تو میرا خیال ہے آپ اسٹیٹ بینک سے لے لیا کریں، وہ اوپر سے کوئی پیسے نہیں لیتا۔ اور اس دفعہ اسکیم تو اچھی نکالی تھی کہ آپ نیٹ کے تھرو میسیجز کر کے فارم فل کریں اور وہ بینک جو آپ چوز کرتے ہیں اسی بینک پہ جائیں اور لے لیں۔ تقریباً میرا خیال ہے 18-20 ہزار کے قریب ایسی رقم تھی۔
تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نئے نوٹ کے اوپر پیسے اوپر لیتے ہیں، 100 کا پیکٹ ہے تو آپ سے 100 روپے اوپر لیں گے، یا 500 والا پیکٹ ہے تو 500 اوپر لیں گے، 1000 والا پیکٹ ہے تو 1000 روپیہ اوپر لیں گے، یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ آپ کرنسی پر منافع نہیں لے سکتے جب تک اس پیسے کو کسی چیز میں کنورٹ نہ کریں، پھر وہ چیز فروخت کریں، اس پہ آپ منافع لے سکتے ہیں۔ پیکٹ جو ہے وہ نیا اور پرانا اس کی ایک ہی ویلیو ہے، پرانے نوٹ بھی ہوں بالکل ٹیپ لگی ہوئی ہو، اور ایک نیا خوشبودار نوٹ ہو جو ابھی نکلا ہو مشین سے، اور اس کی اور پرانے کی بے شک خوشبو اور بو میں تو فرق ہوتا ہے، لیکن اس کی ویلیو میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لہٰذا وہ جو اوپر لیتا ہے وہ سود ہے اور حرام ہے۔ جی پرائز بانڈ کا لین دین جائز ہے؟ میرا خیال ہے سیال کوٹی تو اب فیکٹریوں والے ہیں، یہ تو ایسا نہیں کرتے ہوں گے۔ بہرحال جو پرائز بانڈ ہے جو اس کی اپنی ویلیو ہے، مثلا 40,000 کا بانڈ ہے، 15,000 کا بانڈ ہے، 700 کا بانڈ ہے، 7,500 کا بانڈ ہے، وہ آپ بینک کو دے کر اس کے بدلے اتنی رقم لے سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ یعنی 40,000 کا کسی نے آپ کے 40,000 دینے تھے، آپ لینے گئے، اس نے کہا جی میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، بانڈ پڑا ہوا ہے لے جائے، آپ لے آئے بانڈ، کوئی حرج نہیں۔ اب آپ نے بینک میں دے کر 40,000 لے لیا، بالکل حلال اور جائز ہے۔ لیکن اگر آپ اس پرائز بانڈ کو انعام لینے کے لیے آپ اس کو رکھ لیتے ہیں اور پھر آپ کا انعام نکل بھی آتا ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ وہ شکل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پانسے کھیلا کرتے تھے، جسے ازلام قرآن مجید نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ 4-5 بندے مل کر کاروبار کرتے، اور جب کاروبار کر لیتے تو اس کا جو منافع آتا تو وہ لوگ یہ کہتے کہ جی ایسا کرتے ہیں، پرافٹ بجائے اس کے کہ ہم 5 افراد جتنے تھے ان سب میں تقسیم کریں، ہم قرعہ ڈال لیتے ہیں، جس کے نام قرعہ نکلے سارا پرافٹ اسی کا۔ تو وہ لوگ کلموں کے اوپر نام لکھ لیتے یا نمبر لکھ لیتے، اور وہ کہتا میرا 1 نمبر ہے، وہ کہتا میرا 2 نمبر ہے، وہ کہتا میرا 4 ہے، وہ کہتا میرا 5 ہے۔ پھر اس کو کلمے مکس کر کے اس کو ڈالی جاتی، آنکھیں بند کر کے اس کو اٹھایا جاتا، اور جس کا نمبر نکلا آتا سارا منافع اس کو دے دیتے۔ جب آپ نے 40,000 آپ نے بھی دیے، بانڈ خریدا، میں نے بھی دیے، انہوں نے بھی دیے، اس نے بھی دیے، ہم 100 بندوں نے 40,000 اس میں ملایا۔ اب جب پرافٹ ہوا تو ہم جتنے بھی 100 بندے ہیں سب کا ہے وہ پرافٹ، پھر اس پہ قرعہ اندازی کرنا۔ پھر اس میں یہ بھی اشکال ہے کہ گورنمنٹ ہمارے اس پیسے سے کرتی کیا ہے، بلکہ میری معلومات یہ ہیں کہ گورنمنٹ یہ پیسہ لے کر باہر کی بڑی بینکوں کے اندر سود پر رکھتی ہے، اور ان سے پھر قرض اٹھاتی ہے، اور ان سے وہ سود پرافٹ بھی لیتی ہے، اس سے اپنی ضرورتیں اور اپنے کام پورے کرتی ہے، اور وہ سود جو ہے وہ کچھ بانڈ لینے والوں کو بھی بانٹ دیتی ہے، اس میں سے کچھ خود رکھتی ہے، کچھ لوگوں کو بھی بانٹ دیتی ہے، اور ساروں کو نہیں دیتی۔ تو جب جتنے حصے دار ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی مشکوک ہے کہ وہ اس سے کاروبار کون سا کر رہے ہیں، وہ کاروبار جائز ہے ناجائز ہے، تو دونوں صورتوں میں اس میں غرر بھی ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے، اس میں سود بھی ہے، ہر لحاظ سے وہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جی تعویذ کی شرعی حیثیت، تعویذ کی شرعی حیثیت، مختصر بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں نہ کبھی کسی کو تعویذ دیا اور نہ کبھی کسی سے تعویذ لیا۔ بس اہل حدیث کے لیے میرا خیال ہے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ نہ نبی مکرم نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں کسی کو تعویذ دیا اور نہ کسی سے تعویذ لیا، بس اس لیے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ دم کیا ہے اللہ کے رسول نے، لیکن مریض پر، بوتلوں میں تھو 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 نہیں کیا۔ یہ جو لوگ بوتلیں ڈھکنے کھول کے رکھتے ہیں، ختم والی رات بھی پورا محراب بوتلوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، کئی مسجدیں میں نے دیکھی ہیں۔ 27ویں تاریخ کو جب مسجد میں ختم ہوتا ہے، لوگ بوتلیں بھر کے ڈھکنے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ حافظ جی جب سلام پھرتا ہے تو دائیں طرف
कर देता है, फिर बाएं तरफ बस वो, या स्पीकर में फूंक मार दी, उधर भी किसी ने बोतल का ढकना खोला हुआ है तो सबकी बोतल पड़ी पड़ाई होगी। ये ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि लोगों को माशाल्लाह इतने समझदार लोग होते हैं, लेकिन दीन के मामले में आकर, अब मैं मौलवी हूँ, अब आपने इतनी मोहब्बत से मुझे यहाँ बुलाया, अब मैं कहूँ कि आपका जो मकान है उसके कागजात मेरे नाम कर दो, आप कर दोगे? नहीं करोगे। आप सोचोगे यार मेरा मकान है, मैंने अपने लिए बच्चों के लिए बनाया, इसके नाम क्यों कर दूं? सोचोगे। तो जिस तरह अब सोचा है, तो कोई आलिम जब दीन की बात बता रहा है तब भी तो सोचो ना कि उसमें जन्नत और दोज़ख का दारो मदार है, उस बात पर तब भी सोचो कि आया ये बात दुरुस्त है, कुरान और सुन्नत से साबित है, नहीं साबित है। हाँ, मरीज़ अगर कोई है उस पर दम करें, वो भी हर बात पे दम करना अच्छा नहीं है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खातून ने आकर के कहा कि या रसूलल्लाह, मैं मिर्गी का दौरा मुझे पड़ता है, मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मुझे ठीक कर दे, शिफा दे दे। आपने बड़ा अजीब व गरीब उससे सवाल किया। आपने फरमाया तुझे इस बीमारी से शिफा चाहिए या जन्नत चाहिए? तुझे इस बीमारी से शिफा चाहिए या जन्नत चाहिए? उसने कहा या रसूलल्लाह, मुझे तो दोनों चीज़ें चाहिए, जन्नत भी चाहिए, बीमारी से शिफा भी चाहिए। आपने फरमाया नहीं, एक चीज़ बता, एक चीज़। उसने कहा या रसूलल्लाह, मुझे जन्नत चाहिए, बस आप ये दुआ कर दीजिए कि मैं औरत ज़ाद हूँ, कहीं भी बाज़ार में, रास्ते में कहीं भी दौरा पड़ता है, गिर पड़ती हूँ, कभी कमीज़ हट जाती है, पेट खुल जाता है, कोई इस तरह मेरे आज़ा, औरत तो पूरी की पूरी पर्दे में होती है, बस ये दुआ कर दीजिए कि मैं अगर गिरूं भी तो मेरे जो हैं वो जिस्म के आज़ा ना खुलें, कपड़े से बाहर ना हो। आपने दुआ फरमा दी। तो गोया अगर आप थोड़ी देर घुटने में दर्द भी हो रहा है तो आप फ़ौरन मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सर में दर्द भी हो रहा है, थोड़ा बर्दाश्त भी कर लो, या चलो ख़ुद कोई दुआ पढ़ के, आपको कोई दुआ याद है वो पढ़ के, फातिहा पढ़ के, ये हाथ पे फूंक मार के आप माथे पे फेर लें, अल्लाह ताला शिफा देगा। हर बात में मौलवी के पास नहीं जाओ, कुछ तवक्कल भी करो। जिन 70,000 लोगों का अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ये जन्नत में जाएंगे बग़ैर हिसाब किताब के, फिर फरमाया कि मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि 70,000 तो बहुत कम है। अल्लाह ने फरमाया हर 1000 के साथ फिर 70,000 अलग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। और सहाबा किराम को आपने बताया वो कौन लोग होंगे। पहली चीज़ यही बताया कि वो दम नहीं करते होंगे, दम नहीं कराते। ये तवक्कल के ख़िलाफ़ है, मनाफी है। फिर वो लोहे को गर्म करके जिस्म पे दाग नहीं लगवाते, ये एक इलाज का तरीका था। फिर वला यततज्जरून, वो परिंदों से फाल नहीं निकलवाते, यानी जैसे तोते से पर्चियाँ उठवाते हैं, या रास्ते में जाते थे कोई परिंदा बैठा होता था उसको कंकड़ मारते थे, वो उड़ता था। अगर दाएं तरफ गया तो वो कहते थे सफ़र मुबारक है, बाएं तरफ गया तो वापस घर आ जाते थे कि सफ़र नामुबारक है, सीधा चला गया तो कहते थे रिस्क है, यानी ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। फिर वो रिस्क लेते या ना लेते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तीनों चीज़ें उन लोगों के अंदर नहीं होंगी। वहुम अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते होंगे। देखो अल्लाह के रसूल किसी बीमार के पास जाते, उसके सीने पर हाथ फेरते और फरमाते ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह, कि गम की कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह ये तकलीफ़ तेरे लिए गुनाहों से सफाई का और गुनाहों से धुलाई का बायस बनेगी। तो मोमिन को कांटा भी चुभता है ना, उससे भी अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ़ करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है और 10 नेकियां उसके हक़ में लिखता है। जी, हज़रत उमर और दीगर सहाबा की ज़िंदगी में बाद मसाइल का इजाफा हुआ या उन्होंने कोई इज्तिहाद किया, क्या ये बिदअत है कि या तो आप कोई मिसाल दें? देखिए हज़रत, पहली बात यह है कि तरावी वाली जो बात हज़रत उमर की तरफ मंसूब है वो 100% गलत है, 100%, बल्कि 200% गलत है। जो सही बात है वो ये है, मुअत्ता इमाम मालिक में है, हज़रत उमर अब्दुर्रहमान बिन औफ मस्जिद नबवी के बाहर गए, मदीने में गश्त कर रहे थे, रमज़ान का महीना था, मस्जिद नबवी के बाहर गए, मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है।
دیکھا کہ لوگ اللہ کے رسول کے اس حکم کے مطابق کہ اللہ کو تو تمہاری جماعت پسند ہے لیکن فرضیت کے ڈر سے اب تم الگ الگ پڑھا کرو، وہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے دیکھ کر کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کو جماعت پسند ہے، تو لہٰذا ہم وہی کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے جماعت اس لیے چھڑوائی تھی کہ فرض نہ ہو جائے۔ اب اللہ کے رسول ہم میں ہے ہی نہیں، اب تو جبریل ہمارے پاس تو آئے گا نہیں، لہٰذا اب اللہ کو کتنی بھی پسند ہو اب فرض نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ابی ابن کعب تمیم داری، یہ قرآن مجید کے حافظ قاری تھے، بڑے جلیل القدر قاری تھے، ان کو مقرر کیا، اور موطا امام مالک میں یہ صراحت ہے کہ انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو وتر سمیت 11 رکعتیں پڑھائیں۔ اب اس میں ساری بات ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عمر نے حکم دیا اور 11 رکعتوں کا حکم دیا، تمیم داری ابی ابن کعب کو حکم دیا، مسجد نبوی میں پڑھنے کا حکم دیا، پیچھے صحابہ جتنے بھی ہیں سب ان کے پیچھے نماز پڑھے، ساری بات معلوم ہے۔ جو بات حضرت عمر کی طرف وہ لوگ منسوب کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں فی زمان عمر، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر کے دور خلافت میں 20 پڑھی گئیں، بات ہی مجہول ہے، 20 پڑھی گئیں، کس نے پڑھائیں یہ بھی معلوم نہیں ہے، اور پیچھے کس نے پڑھی یہ بھی معلوم نہیں ہے، اور کس مسجد میں 20 پڑھی گئیں یہ بھی معلوم نہیں ہے، کس کے کہنے سے پڑھی گئیں یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ حضرت عمر کو کسی نے جا کر بتایا تھا فلانی مسجد میں 20 رکعتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ساری بات مجہول ہے اور غیر معروف ہے۔ ایک معروف اور ثابت شدہ بات کے مقابلے میں مجہول بات کو پیش کرو اور معروف کو اس کے ذریعے رد کرو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل 100% غلط بات ہے۔ اور دوسری رہی بات طلاق کی، وہ حضرت عمر فاروق کا آرڈیننس تھا، وہ ایک ایسا آرڈر تھا جیسے پرویز مشرف اپنے زمانے میں دیتے تھے، ایک فوجی آرڈر ہے، اور حکمران کو شریعت تعزیراتی اختیارات دیتی ہے کہ وہ کسی معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی تعزیری حکم جاری کر دے اور دوسرا خلیفہ آ کر اس کو بدل بھی سکتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک تعزیری سمجھو حکم جاری کیا کہ لوگ دھڑا دھڑ طلاقیں دینے لگے، طلاقیں دیتے پھر سلو کر لیتے، طلاقیں دیتے پھر سلو کر لیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا آج کے بعد جس نے جتنی طلاق دی میں اتنی مانوں گا، جتنے لفظ منہ سے نکالے میں اتنا ہی نافذ کر دوں گا۔ لوگوں کو ڈرانے کے لیے تھا، لوگ ڈر گئے۔ چنانچہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے اغاثۃ اللہفان، اس میں حضرت عمر کا رجوع لائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی پچھتاتے رہے، کاش میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار نہ کرتا، کاش میں نوحہ کرنے والیوں کو قتل نہ کرواتا، کاش میں لونڈیوں کے ساتھ نکاح کو لازم قرار نہ دیتا۔ ساری زندگی ان 3 باتوں پر پچھتاتے رہے۔ تو کیا اگر انہوں نے غلطی نہیں کی تھی، اچھا کام کیا تھا، تو اچھا کام کرنے کے بعد بندہ خوش ہوتا ہے یا پچھتاتا ہے؟ کیا خیال؟ اب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو آپ کو پچھتاوا ہے کہ یار آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ پچھتاوا ہے؟ آپ کو خوشی ہے کہ الحمدللہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی۔ تو پچھتاتا وہ ہے جس کو غلطی کا احساس ہو۔ تو جب آرڈیننس جاری کرنے والا اپنے اس آرڈر پر پچھتا رہا ہے، آپ اس کو قانون مان رہے ہیں، یہ تو ظلم ہے۔ جی مشرک بدعتی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اگر وہ مر رہا ہو تو ویسے اس کو کھانا کھلا دیں، زکوٰۃ نہ دیں۔ اللہ نے جو چیزیں مانگی ہیں، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، صدقۃ الفطر ہے، جو چیزیں اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں، تو اخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ ہم کی ضمیر جو ہے مسلمانوں کی طرف، کہ مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے اور مسلمانوں کے غریبوں میں دی جائے۔ بس اس میں بدعتی مشرک اس میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ آج کل یہ موبائل پر اور اپلوڈ کی جاتے ہیں فیس بک، تصویریں دیکھو، میرے سامنے ویڈیو بن رہی ہے، پھر مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، پھر دوسرا سوال کریں گے مولوی صاحب آپ کیوں بنوا رہے ہو؟ دیکھیے، اگر اس کا ایک کوئی مقصد ہے، مقاصد کے تحت ہے، اگر کوئی مقصد ہے، آج کل
آڈیو کو کوئی نہیں سنتا ہے. میں نے خود اپنے آڈیو جو میں کافی نیٹ پہ چڑھاتا ہوں 500-600 بندہ مشکل سے اس کی سن پاتا ہے. لیکن اگر کوئی ویڈیو کلپ ڈالا جائے تو ایک ہی رات میں لاکھوں لوگ اس کو سنتے اور دیکھتے ہیں. یہ نہیں بس لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے. تو یہ اگر مقصد ہے کہ بھی دین کی تبلیغ زیادہ سے زیادہ کی جائے اور اس ذریعے کو کوئی اپنا رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر کوئی کہتا ہے جی شادیاں کوئی ہر روز تھوڑی ہوتی ہیں, زندگی میں ایک ہی دفعہ شادی ہوتی ہے, تو پھر چلو ویڈیو بھی بنوا لیتے ہیں, پھر یہ بھی کر لیتے ہیں, دلہن کیسے گاڑی سے باہر آ رہی ہے, کیسے اسٹیج پہ بیٹھ رہی ہے, کیسے اتر رہی ہے, کیسے, یہ ساری چیزیں تو یہ چیزیں پھر حرام ہیں. یعنی اس کا مقصد دیکھا جائے کہ اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے, تو مقصد سے وہ چیز اچھی بھی ہوتی ہے, بری بھی ہوتی ہے. میں عرض کروں, دیکھیے اصل میں یہ جو میدان ہے یہ شیطانوں کا میدان نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا میدان ہے. میں رات بھی یہی سوال ایک آیا تھا میرے پاس, غالباً بخاری مسجد میں پروگرام تھا تو اسلام آباد میں, تو میں نے یہی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر اتنا جری انسان ہے کہ جس راستے پر چل نکلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے ڈر کے مارے. گویا حضرت عمر شیطان کو وہ راستہ چھڑواتے ہیں, شیطان کو دیکھ کر خود وہ راستہ نہیں چھوڑتے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آپ چینلوں پہ جاؤ, بیٹھو, شیطانوں کو وہاں سے بھگاؤ, خود نہیں بھاگو. بس اتنی بات میرا خیال ہے کافی. جی, جنت میں جانے والا جو امت کا گروہ ہے اس کی شناخت بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, میرا خیال ہے تو پورا خطبہ چاہیے جنت میں جانے والے کی کیا شناخت ہے. بس مختصر یہ, وہ توحید اس کے عقیدے میں ہو, نبی کی سنت سے پیار کرتا ہو, اس کا عامل ہو, اور حلال کماتا اور حلال کھاتا ہو. یہ 4 چیزیں, اور چوتھی یہ 3 چیزیں, اور چوتھی اخلاص. وہ جو بھی کام کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے. اگر یہ 4 چیزیں اس کے اندر ہیں تو انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. جی, آج کل خواتین کے کچھ نامناسب لباس آتے ہیں, ان کا کاروبار جائز ہے؟ آپ یہ نیت کر کے کاروبار کریں کہ ہم نے یہ لباس رات کو سونے کے لیے بنایا ہے کہ بیوی میاں کے ساتھ جب سوئے تو یہ لباس پہن کے سوئے. یہ نیت کر لیں تو پھر ٹھیک ہے, جائز ہے. جی, بینک کی نوکری اور اسی طرح اسٹیٹ بینک میں کیا کرتا ہوں؟ کس کی نوکری؟ اسٹیٹ بینک بھی. اسٹیٹ بینک کے بھی اب 2 پارٹ ہو چکے ہیں 2-3 سالوں سے. ایک حصہ وہ ہے جو اسلامک بینکنگ کو ڈیل کرتا ہے, اور ایک حصہ وہ ہے جو سودی بینکوں کو ڈیل کرتا ہے. تو آپ اس حصے میں جاب کر لیں جو اسلامک بینکوں کو ڈیل کرتا ہے. وہ شروع سے آخر تک اب بالکل 2 حصے ہو چکے ہیں. اسلامک بینکنگ کا پورا شعبہ اسٹیٹ بینک تک الگ ہے. پہلے ہوتا تھا اسٹیٹ بینک ایک تھا, پیچھے ہاؤس اس کا ایک تھا, اور آگے اسلامی اور غیر اسلامی 2 بینک ہوتے تھے. اب اسٹیٹ بینک بھی 2 حصوں میں بنٹ چکا ہے. تو لہٰذا آپ اسلامی لائن کو اختیار کریں تو انشاءاللہ بہتر ہے. جی, شہید کی کیفیت اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اس کو اللہ نے کہا میں رزق بھی دیتا ہوں. اس کی کیفیت میں کیا دیتا ہوں؟ شہید رزق ملتا ہے, اللہ کہتا ہے نا شہید. ہاں, رزق ملتا ہے, لیکن عند ربہم یرزقون, اللہ کے ہاں وہ کھلایا پلایا جاتا ہے. دیکھیے یہ ایک الگ غلط کنسپٹ ہے ہمارے ہاں کہ شہید مرتا نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. شہید ہوتا ہی وہی ہے جو مرے. مرنے سے پہلے وہ شہید ہو ہی نہیں سکتا. اب 2 بھائی ہیں, کشمیر جائیں, حافظ صاحب لے جائیں انہیں, اور اس میں سے ایک بھائی کا جنازہ آئے اور ایک بھائی جنازہ لے کر آئے. ان دونوں میں شہید کون ہے؟ جو جنازہ لے کر آیا ہے ہنستا ہوا, یا جس کا جنازہ آیا ہے؟ جس کا جنازہ آیا وہ شہید ہے. پھر اگر وہ مرتا نہیں ہے تو شہید کی بیوی سے کوئی دوسرا مجاہد نکاح کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. تو کسی خاتون کا نکاح والا شوہر زندہ ہو اور اس نے طلاق بھی نہ دی ہو اور وہ مرا بھی نہ ہو, تو اس کی بیوی سے کوئی دوسرا شخص نکاح کر سکتا ہے؟
جو جب شہید کی بیوی سے کوئی دوسرا شخص نکاح کر سکتا ہے، اس کے معنی یہی ہے کہ شہید مر گیا ہے۔ شہید کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، ترکہ ہمیشہ مرنے والے کا تقسیم ہوتا ہے، زندے کا کبھی ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ تو یہ الگ بات ہے کہ لفظ موت جو ہے یہ حوصلے پست کرنے والی چیز ہے۔ مجاہدین کے حوصلے پست ہوتے، جو فلاں مر گیا، اس سے وہ جو قوت ہوتی ہے لڑائی کی، وہ جذبہ کمزور پڑتا ہے۔ اللہ نے اس چیز کو روکا ہے، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ۔ یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ وہ مرا نہیں ہے، مرا نہیں ہے، بلکہ کہا اسے مردہ کہو نہیں۔ لا تقولوا لمن یقتل، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے اسے مردہ کہو نہیں۔ مردہ ہونے سے یہاں بھی قرآن نے انکار نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں، اس کا قتل ہونا، اس کا دفن ہونا، اس کی بیوی کا نکاح کرنا، اس کے ترکے کا بٹ جانا، یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ بس احتراماً ہم موت کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور قرآن مجید نے یہی ہدایت دی ہے، اور ہمیں اس کے احترام میں اس کے لیے ہم لفظ شہید کا استعمال کرتے ہیں۔ گھروں میں یہ عموماً یہ 10 محرم 12 ربیع الاول وغیرہ کو یہ آتے ہیں ختم یا نیاز کی چیزیں، ہمسائے وغیرہ بھیجیں، وصول کرنی چاہیے یا نہیں یہ سوال یہ ہے کہ یہ مختلف تہوار ہمارے یہاں آتے ہیں 11ویں کے 12ویں کے، اور وہ ختم دلا کے پھر پڑوسیوں کو بھی بیچتے ہیں، اور اگر آپ لیتے رہیں گے نا، مثلاً آپ نے لے کے رکھ لیا، اس کو پتہ یہ بھی وہابی ہے، برابر میں میرا گھر ہے، میرے گھر آیا، میں نے کہا جا دفعہ ہو، میں نہیں لیتا، تو وہ کہے گا یار وہ پہلے والا بھی افضل شیخ صاحب وہ بھی تو وہابی ہیں، انہوں نے تو لیا ہے، تم منع کر رہے ہو، تو وہ اصلاح نہیں ہو پاتی۔ تو آپ اس کو جب واپس کریں گے تو پیار، یہ نہیں ہے کہ آپ ڈانٹ کے کہیں، آپ پیار سے کہیں بھائی یہ چیزیں دیکھو اللہ نام کی نہیں ہیں، ہم لوگ یہ نہیں لیتے، نہیں کھاتے، یہ شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کو تھوڑا سا مائنڈ بناؤ، پھر اس کو قبول نہیں کرو۔ کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں کہ جی ماسیاں آئیں گی صبح، ہم ماسیوں کو دے دیں گے، نہیں، جو آپ کے لیے حرام ہے وہ ماسی کے لیے بھی حرام ہے، ماسی کی شریعت الگ نہیں ہے، تو آپ اسے قبول ہی نہ کریں، تاکہ اس کے دماغ میں کرنٹ تو لگے نا کہ اس نے کیوں نہیں لیا، تو وہ گھر میں جا کے سوچے تو صحیح۔ جی مشرک اور بدعتی کی عبادات یا ان کو امام بنانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سوال یہ ہے کہ مشرک و بدعتی کو امام بنانا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کو عزت دی اس نے اسلام کو گرانے میں گویا اس کی مدد کی۔ تو جب آپ کسی کو امام بناتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں، آپ اس کو اب ہم کہیں جاتے ہیں اور وہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور وہاں کا امام اگر ہمیں پہچانتا ہوتا ہے تو وہ فوراً عزت کے طور پر اپنا مسلح ہمیں پیش کرتا ہے۔ یہ علماء جب ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں تو ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر دوسرے جو دور سے کہیں سے کوئی آیا ہے اس کو عزت دینے کے لیے مسلح پہ کھڑا کرتا ہے۔ تو آپ جب بدعتی کو امام بناتے ہیں آپ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے بدعتی کو عزت دی اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی۔ اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ آپ بدعتی کی تعظیم کریں۔ اور پھر امام جو ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے، پیچھے جتنی صفیں ہیں سب سواریاں ہیں، تو ڈرائیور اگر نشائی ہو اور آپ سیال کوٹ سے اسلام آباد جا رہے ہوں اور سواریاں ساری جاگ رہی ہوں تو کیا خیال ہے، آپ اسلام آباد جاؤ گے یا جنت جاؤ گے؟ ہاں اگر امام بیدار ہے، وہ جاگنے والا ہے، پیچھے ساری سواریاں سو گئی ہیں، اکیلا ڈرائیور جاگ رہا ہے اور ہوشیار ہے، انشاءاللہ وہ خیریت سے آپ کو اسلام آباد پہنچائے گا۔ تو امام اگر بد عقیدہ ہوگا تو کبھی بھی وہ آپ کو منزل تک نہیں لے جائے گا، اس کا صحیح عقیدہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جی کاروبار اور اولاد میں بندش کا میرے خیال ہے لوگ اٹھنا شروع ہو گئے، اب آپ کے نہیں ہے، بس دعا ہے آگے۔ ہاں دعا کرا دوں۔ کاروبار اور اولاد میں بندش یہ بتا دیجیے۔ یہ تو لمبا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے یہ سپیکر بھی کسی نے اچھا یہ اپنے آپ بند ہو جانا،
اچھا ٹھیک ہے، نہیں پیچھے بیٹھا ہے کوئی ہے، بٹن دبایا انہیں کچھ. یہ ایک الگ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جی کاروبار ٹھپ ہے، بندش ہو گئی ہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے، بندش ہو گئی ہے. میں خوراک تو بڑی اچھی کھاتا ہوں لیکن لگ نہیں رہی، گال بھی اندر پچکے ہوئے ہیں، کمزور کمزور سا لگتا ہوں، لگتا ہے کوئی بندش ہے. اولاد نہیں ہو رہی، 10 سال ہو گئے شادی کو، کسی نے بندش کرا دی. دکان پہ بیٹھتا ہوں، گاہک نہیں آتے، کسی نے بندش کرا دی. یہ ایک بڑا نظریہ ہے اور اہل حدیثوں میں بھی شرائط کیا ہوا ہے. چونکہ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، کوئی دم بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، یا آپ دم کر دیں، کوئی یہ بندش کا سلسلہ ختم ہو جائے. اور بہت سارے مولوی ایسے ہیں جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ ڈراتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت سخت بندش کسی نے کرائی ہے، بہت سخت بندش ہوئی ہے. تو وہ اس طرح ڈرا کر پھر پیسے بھی لیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں سب لوگ. وہ نہ ہو کیا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے پیغمبر دیکھو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جسے تو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جس کو تو روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی. یہ ہے وہ موحد کا نظریہ اور عقیدہ. جب آپ کہتے ہیں کسی نے مجھ سے پہ بندش کرا دی، اس کے در پردہ اس کے معنی کیا ہیں کہ اللہ تو آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا ہے اور کسی نے تعویذ کر کے کچھ پڑھا کے ان کو روک دیا ہے. تو جیتا کون؟ روکنے والا یا دینے والا؟ روکنے والا جیت گیا. اللہ تو آپ کا کمزور پڑ گیا. تو آپ کاہے کہ اہل حدیث ہو، کاہے کا عقیدہ آپ کا، کاہے 1 گھنٹہ ہم نے توحید بیان کی، اگر اتنی بات بھی سمجھ نہیں آئی. اللہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرنا چاہتا ہے، کرانا چاہتا ہے، اور کسی نے تعویذ کر کے رکوا دیا، وہ جیت گیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کمزور پڑ گیا. یہ آپ کا عقیدہ ہے. پھر اللہ رب العالمین آپ کی صحت بنانا چاہتا ہے، کسی نے کچھ کرا کے آپ کی صحت خراب کی ہوئی ہے اور لگنے نہیں دے رہا جسم پر، وہ جیت گیا. یہ نظریہ بالکل باطل ہے اور بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے. یہ توکل کے بھی خلاف ہے اور اللہ کو کمزور بتانے والی بات ہے. اس کو دل و دماغ سے نکال دیجیے اور اللہ پہ یقین رکھیے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس دن اولاد دینے پہ آئے گا، یقین مانیے. وہ مولانا منظور صاحب آپ کے گجرانوالہ والے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ 10 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوتی تھی. پھر ایک دن رو رو کے اس نے دعائیں مانگی، پھر 11ویں سال اس کے ایک بیٹا ہو گیا، پھر 12ویں سال 2 بیٹے ہو گئے، پھر 13ویں سال اس کے 4-5 بیٹے اکٹھے ہو گئے. تو پھر وہ مسجد میں بیٹھا رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ میں نے تیرے سے ایک بیٹا مانگا تھا، تو نے تو بیٹوں کا پھاٹک ہی کھول دیا ہے. تو اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے، یہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں اور حکمتوں کا تقاضا ہے کہ وہ جس طرح چاہے، جب چاہے، جس کو جتنا دے. یہ اس کی حکمت ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا اور اس کو آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، اور وہ آپ کے لیے مفید ہوتا ہے، بہت مفید ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ مجھے سیالکوٹ کا DC بنا دے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹیچر بنا دیا، اسکول ماسٹر بنا دیا. میں یہ سوچ رہا ہوں میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوئی، حالانکہ قبول ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے یہ سمجھا کہ اگر میں اس کو DC بنا دوں گا، یہ لوگوں سے آموں کی پیٹیاں لے کر اس کے کام کرے گا، رشوت کھائے گا اور نتیجے میں دوزخ میں جائے گا. چلو بچے پڑھائے گا، لوگ دعا دیں گے، جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں بہتر سوچا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. بالکل اسی طرح جس طرح بچہ ماچس اٹھاتا ہے، ماں اس کے ہاتھ سے ماچس چھین لیتی ہے. بچہ روتا ہے، زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، رو رہا ہے. اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میری اماں کو مجھ سے محبت ہی نہیں، ماچس کو زیادہ پیار کر رہی ہے.
حالانکہ وہ بچے کے پیار کی وجہ سے ماچس چھین رہی ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے، اسٹیل کا گلاس اٹھا کے چمچ ڈال کے اس کو کھٹکا کے دے دیتی ہے، بیٹا اب اسی پہ لگا رہے۔ اب وہ کھٹکاتا رہتا ہے، شور ہوتا رہتا ہے، گھنٹیاں بجتی رہتی، خوش ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ماچس کی ضد کر رہا تھا، گویا میری اماں مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، ماچس نہیں دی، گلاس پکڑا دیا۔ حالانکہ اس نے یہ گلاس پیار کی وجہ سے پکڑایا کہ ماچس آپ کا نقصان کرنے والی تھی۔ پھر اگر دنیا میں بھی اس کے بدلے کچھ نہیں دیتا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اس کا جب نام اعمال تلے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا اتنا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا، نیکیاں ایسے اوپر اٹھ جائیں گی۔ وہ ہکا بکا پریشان کھڑا ہوگا کہ اب تو دوزخ میں جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ میری نیکیاں ہلکی ہیں اور گناہ بھاری ہیں، اب تو میں دوزخ میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے وہ جو گٹھڑی رکھی ہوئی ہے نا، چھوٹی سی ایک پٹلی ایسی گٹھڑی سی، یہ لے آؤ اور اس کے ترازو میں رکھ دو۔ اب اس نے ترازو میں نیکی کے پلڑے میں وہ چھوٹی سی گٹھڑی رکھی، پورے کا پورا پلڑا وزن سے نیچے جھک گیا۔ اب وہ پوچھتا ہے یا اللہ اس گٹھڑی میں کیا ہے، اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے اس گٹھڑی میں تیری وہ دعائیں ہیں جو ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی، آج کے دن کے لیے اسے رکھ چھوڑا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کی کسی دعا کو رائے گاہ نہیں کرتا، وہی بھی دیتا ہے، اس کے بدلے دوسری چیز دیتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے اسے محفوظ کر لیتا ہے، وہ انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ فجر کی سنتیں اگر گھر پڑھ لی ہوں تو مسجد میں جا کر پڑھنا نہیں، اگر فجر کی سنتیں آپ گھر پڑھ آئے ہیں، فجر کی سنتوں کے ساتھ کوئی تحیۃ المسجد نہیں، کوئی تحیۃ الوضو نہیں، فجر کی سنتیں سب کچھ کو کفایت کرتی ہیں۔ آپ گھر سے پڑھ کے آئے ہیں تو بھی مسجد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، مسجد میں پڑھ کے آئے ہیں تو بھی ان دو سنتوں کے علاوہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کچھ اور پڑھتے ہیں تو فجر کی اذان سے پہلے پڑھیں، فجر کی اذان کے بعد ہلکی پھلکی 2 رکعتوں کے زیادہ آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ جی یہ بڑی ضروری ہے کہ 11ویں شریف کے بارے میں مفتی نے کوئی آیت پڑھی تھی، اس کے بارے میں اگر آپ 11ویں شریف کے بارے میں میرا خیال ہے کوئی آیت نہیں پڑھی تھی، وہ یہی بتایا تھا 11ویں پارے میں 11ویں آیت ہے، 11ویں وہ آپ دیکھ لیں وہ کون سی آیت ہے۔ وہ چونکہ ہر جگہ لفظ 11 آ رہا ہے، پارہ بھی 11واں ہے، سورت بھی 11ویں ہے، آیت بھی 11ویں ہے، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ 11ویں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے، ایک پیپر میں سوال آیا کسی بچے کے پاس کہ تجربے سے ثابت کرو کہ زمین گول ہے، تجربے سے ثابت کرو کہ زمین گول ہے۔ تو اس نے جواب لکھا کہ اگر مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھو تو زمین گول ہے، اور نیچے اتر کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے، اور اگر مرغا بن کے دیکھو پھر بھی زمین گول ہے۔ تو ٹیچر نے لکھا الو کے پٹھے چشمہ لگا کر دیکھو تو نمبر بھی گول ہے۔ تو یہ وہی معاملہ ہے، ان کو گول ہی نمبر ملے گا آخرت والے دن انشاءاللہ، کچھ بھی ان کا عمل کام نہیں آئے گا۔ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل اللہ رب العالمین دنیا میں برباد کر دیتا ہے، اور وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ حرمین میں 20 تراویح جلیل بناتے ہیں، اس کا تو میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں۔ دیکھو حرمین میں جو 20 پڑھائی جا رہی ہیں نا، میں نے یہ بھی کہا کہ سال بعد آنے والی تراویح تو نظر آتی ہے، روز جو رفع الیدین ہوتی ہے، آمین ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ حرم میں جنازے کا ایک سلام پھیرا جاتا ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ حرم میں ہاتھ سینے پر باندھے جاتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا۔ حرم میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھا جاتا ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ حرم میں مغرب سے پہلے بھی 2 سنتیں وہ لازمی پڑھتے ہیں اور اس کا وقفہ دیتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا۔ حرم میں ہر نماز اول ٹائم پہ پڑھی جاتی، 12:30 بجے ظہر کی اذان دے دی جاتی ہے، ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ اب یہاں کر کے دیکھو نا، عصر 1 مثل پہ ہوتی ہے، یہ سارے لوگ وہاں پڑھتے ہیں۔ تو حرم کے سارے کام، ہم جو 8 پڑھتے ہیں، وتر سمیت 11 پڑھتے ہیں، ہم اس وجہ سے ہرگز نہیں پڑھتے کہ جی سعودی عرب میں یا جو ہم رفع الیدین کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں،
ہم اس وجہ سے ہرگز نہیں کرتے کہ سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے یا حرم میں ایسا ہوتا ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نماز ایسے پڑھا کرتے تھے۔ اگر سارے سعودی عرب والے رفع الیدین چھوڑ دیں، اللہ کی قسم ہم پھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر سارے سعودیوں کے ہاتھ بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے سینے سے لٹک کر نیچے آ جائیں، ہم پھر بھی ہاتھ بڑھاپے میں بھی سینے پر رسی سے باندھ کے رکھنے پڑے تو بھی رکھیں گے، لیکن سینے پہ رکھیں گے۔ اس لیے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کسی ملک کی پیروی یا اس کو راضی کرنا نہیں، محمد الرسول اللہ کی پیروی مقصود ہے اور اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اور اللہ اسی کام سے راضی۔ اب یہ وہاں حرم میں 20 کیوں ہیں؟ دیکھیے، صرف مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف، صرف ان دونوں مسجدوں میں 20 ہیں۔ باہر جتنی بھی جگہ آپ جائیں گے، چاہے مکے میں، چاہے مسجد نبوی میں، چاہے جدے میں، چاہے ریاض میں، جس جگہ بھی آپ جائیں گے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں، بڑی بڑی مسجدیں، ہر جگہ آپ کو وتر سمیت 11 رکعتیں نظر آئیں گی، کوئی بھی 20 نہیں پڑھا رہا، صرف ان دو ان دو جگہوں پر جو ہے وہ 20 ہو رہی ہیں۔ وہ کیوں ہو رہی ہیں کہ شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں مصلے 4 بچھے ہوئے تھے، حنفی مصلی، شافعی مصلی، مالکی مصلی، حنبلی مصلی، اور چاروں کونے جو ہے بیت اللہ کے وہ الگ الگ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے۔ کسی کی نماز پہلے ہو رہی ہے، دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، بھی تم کیوں نہیں پڑھ، ہم حنفی ہیں، ہمارا ابھی ٹائم نہیں ہوا، یہ مالکیوں کا ٹائم ہے۔ عجیب ایک تماشا بنا ہوا تھا، ایک گروہ نماز پڑھ کے جاتا، پھر دوسرے کا ٹائم ہو جاتا، وہ پڑھ کے جاتا، تیسرے کا اس میں طواف میں بھی خلل آتا، وہ بھی پریشانی ہوتی، بڑے مسائل تھے۔ انہوں نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے وہ چاروں مصلے ہٹائے، ایک مصلی بنایا، اور چونکہ وہ بادشاہی نظام تھا، ایک آرڈیننس جاری کر دیا کہ سعودی امام ہوگا اور وہی پڑھائے گا۔ وہ امام پڑھاتا رہا اور لوگ خاموشی سے اس کے پیچھے پڑھتے رہے، ایک جھگڑا ختم ہو گیا، مسلمانوں کا ایک اتحاد قائم ہو گیا۔ جب رمضان آیا اور وہ بھی 10 تراویحیں پڑھنے کے بعد ایک وتر پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا اور کہا کہ جی اب ہمارے 11 ہوں گی، تو حنفی کھڑے ہو گئے کہ جی دیکھو پورا سال ہم آپ کے پیچھے پڑھتے رہے، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اب بات آ گئی ہے ہمارے مسلک کی، ہمارے مسلک میں تراویح 20 ہے، وتر سمیت 23 ہے، 10 ہم نے آپ کے امام کے پیچھے پڑھ لی ہیں، 10 آپ ہمارے امام کے پیچھے ہمیں پڑھنے دیں تاکہ ہم اپنے مسلک کے مطابق 20 تراویحیں پڑھ لیں۔ شاہ عبدالعزیز نے سوچا کہ اگر ان کو اجازت دیتے ہیں تو جن کے ہاں 42 ہیں وہ بولیں گے ہمیں بھی پھر پڑھنے دیں، جن کے ہاں اس سے کم ہیں وہ بولیں گے ہمیں بھی پڑھنے دیں، تو یہ وہ جو مصلے میں نے ہٹائے ہیں یہ پھر سے لگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اس کا بھی ہم تمہارا حل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمارا امام پڑھائے گا، لیکن 2 امام پڑھائیں گے، ایک 10 پڑھائے گا، پھر 10 دوسری پڑھائے گا، تاکہ تم 20 پڑھنے والے دونوں کے پیچھے پڑھ لیں، اور جو 10 پڑھنے والے ہیں یعنی ایک رکعت پھر پڑھ کے اپنی 11 پوری کر لیں، چاہے وہ پہلے امام کے پیچھے پڑھ لیں چاہے دوسرے امام کے پیچھے پڑھ لیں۔ اس طرح جو ہے یہ 20 رکعتیں ان ایک فتنہ ختم کرنے کے لیے وہاں کھڑی کی گئی، اور کوئی بات نہیں تھی۔ دعائیں کرنی ہے ہمارے نا جماعتی فوت میں انوار الحق بٹ صاحب، سابق صدر یوتھ فورس کے عتیق صاحب، یہ سابق صدر اہل حدیث یوتھ فورس شہر سیالکوٹ کے حافظ عتیق الرحمن صاحب ہیں، اور علی ادریس اور حافظ عبدالماجد صاحب کے دادا جان وفات پا گئے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے، اور انوار الحق بٹ صاحب ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اور بہت سارے ساتھی جن کے نام ہمیں یاد نہیں یا ہم لے نہیں پاتے، اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اللہ رب العالمین ان سب کو اگر وہ بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اگر وہ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دعا فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک،
شفاء لا یغادر سقما۔ اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ تمام دکھیوں کے دکھ درد دور فرما۔ تمام مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما۔ اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ اللہ جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا، ان کی آخرت کا ذخیرہ بنا۔ اے الہ العالمین ہمارے بڑے بزرگ جو توحید پر فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو اپنی رحمت کا گہوارہ بنا۔ اللہ انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمیں بھی جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پہ قائم رکھ، مرتے وقت خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اپنے حبیب کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری فرما۔ اے الہ العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہمارے مقدر میں تو نے جتنی بھلائیاں لکھ رکھی ہیں سب ہمیں نصیب فرما، اور ہمارے مقدر میں تو نے جتنا شر لکھ رکھا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے الہ العالمین جن لوگوں نے تیرے دین کو پہنچانے کا یہ کام انجام دیا اور اس کا ذریعہ اور سبب بنے، اے الہ العالمین ان کے مال میں، ان کی عمر میں، ان کی اولادوں میں برکت عطا فرما، اور اپنی جناب میں تمام حاضرین کا آنا بیٹھنا قبول و مقبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین الہ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة